شوہر کی خدمت کرنا. آج بڑے گھر کی بیٹی آئی تو وہ چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی خدمت کرے. ہاں، بڑے گھر کی بیٹی آئی تو وہ چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی خدمت کرے. میرے بھائیوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. اتنی پاکیزہ خاتون، لیکن جب ان کی شادی ہوئی کہتے ہیں میرے شوہر کو بہت کم جگہ ملی تھی جو بہت دور تھی. میں وہاں اپنے شوہر کے زمین کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتی تھی. ایک اونٹ تھا، میں اس کے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے دور سے پانی اپنے کندھے پر رکھ کر کے لایا کرتی تھی. اپنے شوہر کے گھر کی خدمت کرنا، یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ نازل کیا ہے. لیکن یہ خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کرنا یہ اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو آرام پہنچایا اس نے مجھے آرام پہنچایا. یہی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں. جب ان کی شادی ہوتی ہے چکی پیستے پیستے ہاتھ گھس گئے تھے، پانی ڈھوتے ڈھوتے سینے پر داغ پڑ گئے تھے، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں. آپ اس وقت گھر پہ نہیں تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. کہتی ہیں والد صاحب آئیں تو کہنا کہ جو قیدی آئے ہیں، جو مال غنیمت میں سے غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی ایک دو عنایت کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے. کہا بیٹی مجھے معلوم ہوا تم مجھ سے ملنے آئی تھی، میں گھر پہ نہیں تھا، معاملہ کیا ہے؟ کہا ابو میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پانی ڈھوتے ڈھوتے تھک جاتی ہوں، گھر کے کام کاج میں ہمیشہ لگی رہتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک دو غلام دے دیں، لونڈیاں دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو غلاموں اور لونڈیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ کہا ابو جان ضرور بتائیے. کہا جب تو شام کو اپنے بستر پر سونے کے لیے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اس سے تیرے دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی. میرے بھائیوں، یہ نبی کی لاڈلی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی صفائی کر رہی ہے.